السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں تھوڑی سی حامد میر کے حوالے سے، آپ کو بڑی اہم اپڈیٹ دیتا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، سارے یوٹیوب پہ اور ہر جگہ وہی بات چل رہی ہے۔ ٹی وی پہ تو نہیں چل رہی لیکن وہاں پہ چل رہی ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم نے جو کیا ہے، سارے ٹی وی چینل آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر وہی تبصرہ ہے جو میں نے اس کے فوراً بعد ریئیکشن دیا تھا کہ پی ڈی ایم ٹھس ہو گئی ہے، اور ان کا جو اب وہ بیانیہ تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان 5 سال تک رہے۔ 1-2 جلسے کریں گے، اپنے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ ایک محاورہ ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب کچھ کر تو نہیں سکتے تو اس کو کریں۔ تو ویسے میں تو 1-2 جلسوں کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، نہ وہ دھرنے کی بات ہے، نہ وہ مرنے کی بات ہے، نہ وہ استعفے کی بات ہے، عوام کو انہوں نے مایوس کیا ہے، امید دلا کے ایک پورا پروگرام لے کے آئے، ایسے عوام کی امیدیں اوپر گئیں اور اس کو جناب امید دلا کے تو پھر وہاں اوپر پہنچا کے نا آسمان پہ عوام کو نیچے سے سیڑھی کھینچ لی، تو دھڑام سے اب عوام نیچے گر رہے ہیں اور وہ بیچارے مایوس ہو رہے ہیں۔ ویسے ان کو ایک مشورہ ہے، اس کو مذاق سمجھیں یا پیار سمجھیں، تو وہ ہمارے کہتے ہیں جی کہ ایک ہمارا مشہور ہوا، ہم وکیل ہیں نا، تو مشہور ہوا ہے کہ جی ماڑا وکیل کرن نالوں بہتر ہے کہ اپنے مخالف دی منت کر لو۔ ماڑا وکیل کرن تو بہتر ہے کہ اپنے مخالف دی منت کر لو۔ یہ ایک ایسے محاورہ ہے۔ تو میں یہ پی ڈی ایم والوں کو کہتا ہوں کہ بھئی جا کے جہانگیر ترین کی منت کر لو، جہانگیر ترین کی منت کر لو۔ تو جہانگیر ترین، آپ یہ سارا کام جہانگیر ترین کر سکتا ہے، اگر آپ نے اس کی منت کر لی نا جہانگیر ترین کی، وہ آپ کا یہ سارا کام، عمران خان کی بھی چھٹی کرا دے گا، عثمان بزدار کی بھی چھٹی کرا دے گا، سارا کچھ وہ کرا سکتا ہے۔ اودی جا کے منت کر لو، آپ سے پروگرام ہی نہیں ترتیب ہو رہے، آپ سے اپنے اختلافوں کے چکر سے آپ نکل ہی نہیں سکے۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ عوام کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہے، عوام نے آپ کو اپنا رہنما مانا ہے، اپنا نجات دہندہ مانا ہے۔ اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے، یقین کریں اس کی جو سنجیدگی ہے نا، گریوٹی بڑی شدید ہے، اور عوام کے پاس کھانے کو، پینے کو، پہننے کو یہ سہولتیں نہیں رہیں، پیسے نہیں رہے کھانے پینے کے بھی۔ اور اگر یہ خودکشیوں کی تعداد اگر آپ گن لینا کہ کتنی ہو گئی ہے تو اس کا آپ اندازہ ہوگا، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ میڈیا بھی ہمارا آزاد نہیں ہے۔ جیسا کہ حامد میر نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ہمیں پابندی لگائی جاتی ہے، یہ ہے وہ، اس نے بڑی باتیں کی ہیں اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لوگوں کو 1-2 باتیں سخت لگی ہوں، لیکن آپ دیکھیں نا کون رہا ہے، جس نے 6 گولیاں خود کھائی ہیں، 6 گولیاں اس نے خود کھائی ہیں، اللہ نے بچایا ہے اسے۔ پھر جناب اس نے ابصار عالم کا ذکر کیا، مطیع اللہ جان کا ذکر کیا کہ ان کو ٹی ویوں سے نکال دیا گیا، یہ وہ، ہمارے اوپر بھی پابندیاں ہیں۔ تو میں جناب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر کی چھٹی ہو جائے گی، ہو چکی ہے، میں یہ کہنے لگا ہوں لیکن میں ابھی یہ کہہ نہیں رہا، حامد میر کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ حامد میر، ویسے اس نے اپنے تقریر کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ مجھے بڑا منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو اگر میری چھٹی ہو گئی، جیسا کہ اس کو پتہ بھی تھا جتنی اس نے سخت باتیں کی ہیں تو اس کی چھٹی ہے ہی ہے، تو اس نے کہا جی میں آزاد ہو جاؤں گا اور میں پھر کھل کے بات کروں گا اور یہ وہ، اور انہوں نے کافی بڑی باتیں کھل کے کی ہیں۔ اس سے زیادہ کھل کے اور کیا باتیں ہوتی ہیں بھائی؟ اس سے زیادہ کھل کے اور باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پھر آپ گن کے مقابلے میں گن لے آئیں، وہی ہوتا ہے۔
پھر اس کا اور کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ تو حامد میر صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے جو شکیل الرحمان ہے، حامد میر صاحب شکیل الرحمان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا۔ جو جیو ٹی وی کے مالک ہیں، جو جنگ اخبار کے مالک ہیں، حامد میر ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حامد میر کی تقریر میں سب نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ میں خبر یہ دے رہا ہوں کہ حامد میر کی چھٹی ہو گئی ہے، اور اب حامد میر آپ کو جیو ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گا، اور ان کے اداروں نے بھی اشارے دے دیے ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پہلے اتنی مشکل سے نکلے ہیں، کتنے 200 دنوں کی گرفتاری اور کوئی یہ نہیں وہ نہیں، تو ظاہر ہے حامد میر کو انڈیویجولی تو کوئی نہیں جانتا کہ حامد میر کون ہے، اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی کیپٹل ٹاک کا اینکر ہے۔ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ وہ ایک گریٹ باپ کے بیٹے ہیں، ہم کو تو پتہ ہے وارث میر صاحب کے بیٹے ہیں، اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، تب سے ان کا بڑا نام تھا ان کا بہت نام تھا۔ اور حامد میر کو بھی میں جب پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے میں پڑھتا تھا تو یہ حامد میر صاحب میٹرک میں تھے اور یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے تھے، میں نے دیکھا ہے، اور وہ یونیفارم سی کرکٹ والی جو یونیفارم ہوتی ہے یہ وائٹ والی، یہ پہن کے اکثر ان کے بیٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو یہ کھیلنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے، تو میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے۔ تو چونکہ ہم ایم اے میں تھے تو ظاہر ہے بس وہ دیکھا پتہ تھا کہ یہ وارث میر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا۔ نواز شریف کی تقریر پہ پابندی ہے نا، تو بتائیں یہ کون سا قانون ہے کہ جناب نواز شریف کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ کیونکہ وہ مفرور ہے جی، وہ ملزم ہے، مجرم ہے، ملزم و مجرموں کے کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، بولنے کے، سننے کے، کاروبار کرنے کے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، بتائیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ اسد عمر بھی مفرور ہے پی ٹی وی والے حملے والے کیس میں، شاہ محمود قریشی بھی مفرور ہے پی ٹی وی والے حملے کیس میں، عمران خان نے بطور مفرور خود حلف لیا ہے، وہ بھی مفرور ہے۔ تو یہ پھر آپ نے دو معیار تو نہ رکھیں سب کے لیے، سب کے اوپر کیس ہے۔ کیا یہ جہانگیر ترین کے اوپر اتنے بڑے کیس ہے تو ان کے اوپر میڈیا میں پابندی ہے؟ جہانگیر ترین کی آپ ہر چیز سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور حامد میر نے جو باتیں کی ہیں، وہ خاص طور پہ جو اسد طور نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر انکوائری بنتی ہے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو پہلے مطیع اللہ جان کی انکوائری ہے اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ابصار عالم کی جو انکوائری ہوئی ہے اس کے اوپر سی سی فوٹیج ٹی وی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ حامد میر کے جو بنا تھا اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو ان چیزوں کا سر یہ نامعلوم ہے، لیکن حامد میر صاحب کہتے ہیں جی جو نامعلوم ہے نا وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ کو خبر یہ شیئر کرنی چاہ رہے تھے کہ حامد میر صاحب کی کیپٹل ٹاک سے چھٹی ہو گئی ہے، اور اس بات کا شاید حامد میر صاحب کو بھی پتہ ہو، تو لگتا یہ ہے کہ سوموار سے حامد میر صاحب پروگرام کرنے نہیں آئیں گے۔ تو اب اس میں یہ ہے سر جی کہ آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، جس کے اوپر بیتتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے، جتھے آگ لگ دیے سیک اتھے ہوندہ ہے۔ وہ اسد طور بھی بول رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے مار دیں، مجھے اٹھا کے لے جائیں، مجھے جو مرضی کریں۔ مطیع اللہ جان نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ کوئی باز تو نہیں آئے۔ یہ ساری چیزیں میں نے مطیع اللہ جان کے ٹی وی چینل پہ دیکھی ہیں جو انہوں نے دکھایا ہے، تو ان کو اٹھایا گیا ہے تو وہ باز آ گئے ہیں، نہیں نہ آئے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے حالات ہیں۔ جو انہوں نے تو بڑی باتیں کی ہیں کہ جناب اسد طور نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ انڈیا کے خلاف نعرے لگاؤ، اسرائیل کے خلاف نعرے لگاؤ،
اور یہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا، یہ صرف یہ تھا مجھے ثابت کرنے کے لیے کہ میں پرو انڈین ہوں، میں پرو اسرائیل ہوں، میں فارن فنڈنگ لیتا ہوں۔ تو حامد میر نے اس کی ساری جو ہے نا وہ وضاحت کر دی ہے کہ فارن فنڈنگ کون لیتا ہے اور کون نہیں لیتا۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔